السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو اننت پال کے خط کی تفصیل اور تھانیسرا مندر کی تباہی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فتح نادران کے بارے میں بتائیں گے اور سلطان محمود کے ہندوستان پر 8ویں حملے کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ موسم سرما ختم ہونے پر محمود نے ہندوستان پر جہاد کرنے کی غرض سے اپنی فوج مظفر کو تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ سامان نے جنگ اور سفر درست کر کے غزنی سے کوچ کیا، حدود ہندوستان میں داخل ہو کر ماہانہ کی مسافت کے شہروں کو فتح کرتا چلا گیا۔ مہاراجہ گان ہندوستان فتوحات سے متاثر ہو کر یکجا ہوئے اور متفق ہو کر مقابلے پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سلطان محمود کو اس معرکے میں بھی کامیابی عنایت کی۔ ناردین فتح ہو گیا، بے حد مال غنیمت ہاتھ آیا، ہزاروں کفار قید کر لیے گئے۔ اس شہر کے بت خانے میں ایک پتھر دستیاب ہوا جس پر بخط ہندی کچھ تحریر تھا۔ اس کا ترجمہ کے مطابق اس بت خانے کو بنے ہوئے 40,000 سال گزر چکے تھے۔ سلطان محمود نے اس فتح یابی کے بعد دارالسلطنت غزنی کی جانب کوچ کیا۔ دارالحکومت میں پہنچ کر خلیفہ قادر بغلہ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے خراسان اور ممالک کی سندھ حکومت عطا ہو، اس وقت میرے دائرہ حکومت میں ہیں۔ جب ہندوستان میں اسلام کا رواج ہو گیا اور مساجد تعمیر ہو گئیں تو سلطان ہند نے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جدید جوان مردوں کو جمع کیا اور ان کو بہت مال و انعام دیا۔ 403 ہجری میں لشکر کے ساتھ اندھیری رات میں اس نے کوچ کی۔ خزاں کا موسم تھا، جنوبی ہوائیں چل رہی تھی، سفر اچھا معلوم ہو رہا تھا، مگر اچانک ہی سلطان کے لشکر پر برف باری شروع ہو گئی۔ پہاڑ کے سارے راستے بند ہو گئے اور پہاڑ وادی سب ہموار ہو گئے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں برف کی سردی کا اثر پڑتا تھا۔ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں چہرے کا ذکر تو کیا ہے، جو شاہراہ تھی وہ مخفی ہو گئی۔ دائیں بائیں کی طرف اس کی معلوم نہیں ہوتی تھی، راہ میں جو آگے تھا وہی پیچھے تھا، اس لیے لشکر واپس بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان نے اس عرصہ میں سپاہ کے لیے رسد کا سامان درست کیا اور اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلایا۔ جب سامان جنگ تیار ہو گیا اور سپاہی آ کھڑے ہوئے تو پھر سلطان نے سفر کیا۔ 2 مہینے تک ایسے کٹھن راستوں پر سفر کیا کہ جہاں سے مویشی بھی راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس طرح سلطان قلعہ نندوانا ناردین پر پہنچا۔ یہ قلعہ کوبال ناتھ پر ہے۔ وہاں کے راجہ ندربھیم نے اپنے سپہ سالاروں اور رئیسوں کے لشکر کو ایک درہ کو میں جمع کیا جس میں دشمنوں کا گزرنا نہایت دشوار تھا۔ انہوں نے پتھروں کے پیچھے مورچے جمائے اور ہاتھیوں سے راستوں کو روکا۔ یہاں راجہ جانتا تھا کہ میں امن کے گنبد پہ بیٹھا ہوں۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ راجہ کو اپنے مامن پر یہ غرور ہے تو اس نے دلمی سپاہیوں اور افغانی نظامداروں کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ یہ سپاہی پہاڑوں پر اس طرح چڑھتے جیسے پہاڑی بکری اور اترتے اس طرح جیسے پانی۔ متواتر لڑائی کئی روز تک جاری رہی، جیسے چراغ میں بتی تیل کو کھینچتی ہو، اور لوہا مقناطیس کو۔ اس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کو لڑنے کے لیے باہر کھینچا۔ باہر نکلتے ہی سواروں کے ہاتھ سے وہ اس طرح مارے گئے جیسے شطرنج میں گھوڑے سے پیادے مارے جاتے ہیں۔ جب ندربھیم کے پاس سپاہیوں اور رئیسوں کی کمک پہنچ گئی تو وہ اپنے مورچوں سے باہر نکلا اور پہاڑ سے میدان میں آیا۔ پہاڑ اس کے پیچھے تھے اور ہاتھی آگے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر پر جب ہاتھی پلتے تھے تو وہ مسلمانوں کے نیزہ زنی سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ابو عبداللہ تائی نے جو بہادری سے پیش قدمی کی تو اس کا سر زخموں سے چکنا چور ہو گیا۔ سلطان نے اس کو ہاتھی پر زخموں کی تکلیف کے سبب سے بٹھایا، جس سے یہ معلوم ہونے لگا کہ اس سے سارے لشکر کا یہی بادشاہ ہے۔ ہندوؤں کو سب جگہ شکست ہوئی تو بہت سے ہاتھی جو دشمن کے لشکر کی پشت پوپینائی تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور ناردین فتح ہو گیا۔ اس کثرت سے غلام ہاتھ لگے کہ بہت سستے لگنے لگا۔ جو یہاں پر اپنے دیش میں بڑے آدمی تھے وہ پردیش میں اونی دکانداروں کے غلام بنے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دہلی فتح کرنے کا ارادہ کیا، مگر سپہ سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام پنجاب پر ہماری حکومت نہ ہو جائے دہلی کو فتح نہ کریں۔ اس طرح یہ مشورہ سلطان کو پسند آیا اور وہ واپس غزنی چلا گیا۔
ہماری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ہندوستان پر نویں حملے کے بارے میں بتائیں گے۔ شکریہ۔